اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم دوستو، بھائیو، ہم نے گزشتہ سالوں میں سورۃ الفتح پڑھی ہے اور سورۃ الحجرات۔ ہم نے جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی اور ہم سب نے اسے مل کے پڑھا۔ تو سالانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ہم اسے سمجھ سکیں، ہم اسے پڑھ سکیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے دہرا سکیں، یعنی سال بھر دہراتے رہیں۔ اگر ہم ان 3 ماہ میں پڑھتے ہیں تو سال بھر دہرانے کا موقع ملتا ہے اور انسان کو دھیرے دھیرے ان پہ عمل کرنے کا جو موقع ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو ان 2 صورتوں کے بعد ہم نے ایک سورہ پاک جو سورہ محمد ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے ہے، اور یہ سورت جو ہے اس کا نمبر ہے 47، یعنی 47 سے مراد 47 ہے، اور یہ 26ویں پارے میں سورہ پاک ہے۔ اس سورہ پاک میں لفظ محمد بھی اس کا نام ہے، جیسا کہ آیت پاک میں آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ، یعنی وآمنوا بما نزل علی محمد۔ اس آیت پاک میں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی ہے، تو یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا نام دوسرا جو ہے وہ قتال ہے، یعنی اس سورہ پاک کا نام قتال بھی ہے اور سورہ پاک کا نام محمد بھی ہے۔ تو اس سورہ پاک کے حوالے سے اس سورہ پاک میں دراصل بتایا گیا کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ آپ نے تیاری کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اس حوالے سے تیاری کرنا ہے کہ جو بھی مشکل آئے اس کا آپ نے مل کے اجتماعیت کے ساتھ سامنا کرنا ہے۔ اس سورہ پاک کو جب آپ پڑھیں گے اور ہم مل کے اسے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ اس سورہ پاک میں دراصل ایک تیاری کے جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح رکھا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے 13 سال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کوئی رد عمل نہیں کیا، اور بہت مشکل ہوتا ہے 13 سال تک رد عمل نہ کرنا کسی بات کا، کہ آپ کے دوستوں کو، احباب کو مارا جا رہا ہو اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہو، تشدد کیا جا رہا ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ کوئی رد عمل نہ دیں، ایک مشکل کام ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب رد عمل نہ دینا جو ہے، انسان یہ سوچے کہ بھئی جس طرح کے
دنیاوی انداز ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ذرا طاقتور ہو لوں تو جواب دوں گا۔ دراصل میں سمجھتا ہوں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ویسے اسے ماننا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں حکم یہ تھا کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کی غلط بات کا جواب نہیں دینا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کی کسی غلط بات کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ یہ جو ہے یعنی سورہ محمد یہ بتاتی ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ پھر سورۃ الحج میں میرا خیال ہے اس میں جو ہے قرآن مجید پہلے یعنی اجازت دیتا ہے جواب دینے کی، شاید آیت نمبر جو ہے وہ 19 ہے، اذن للذین یقاتلون، یعنی اجازت دی جاتی ہے پہلے کسی کی غلط بات کے جواب دینے کی، اذن کہہ کر، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ اب آپ نے قتال کرنا ہے، یعنی قتال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ ذرا چشم تصور سے سوچیں نا ایک دفعہ کہ مدینہ پاک کی بہت چھوٹی سی جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو کہ جس میں چند لوگ ہوں، ان میں سے بہت سے لوگ مہاجر ہوں، لٹے پٹے ہوں اور مفلوق الحال ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، چھوٹا سا حصہ ہو اور آس پاس کا سارا علاقہ دشمن بن گیا ہو اور جان کا دشمن بن گیا ہو، مالی اعتبار سے ختم کر دینا چاہتا ہو، ہر اعتبار سے، اور پھر اندر کے یعنی کچھ حصے جو ہیں وہ بھی یعنی کمزور ہوں، بہت لوگ کمزور ہوں وہاں پہ بہت سے، اور کمزور لوگ بھی ہوں پھر افواہیں پھیلائیں اور پھر ایمان لانے والوں کو اور کمزور کریں۔ آپ سوچئے کہ اگر چھوٹی سی آبادی میں چند ہزار کی آبادی ہو، اس چند ہزار کی آبادی میں اگر 700-800 لوگ ایسے ہوں جو حوصلہ توڑنے والے ہوں اور 700-800 لوگ ایسے ہوں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، پھر قرآن انہیں کہے کہ اب آپ نے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے اب آپ سوچئے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ کام ہے ہی مشکل ویسے بھی، یعنی اگر آپ کے پاس سارا سامان میسر ہو تب بھی مشکل ہے، سب کچھ اویلیبلٹی ہو تب بھی جرت اور ہمت چاہیے، اور پھر یہ حال ہو کہ بھئی اگر کسی کو کھانا میسر نہ ہو، کسی کو لباس میسر نہ ہو۔ آپ اگر غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں بعض لوگ لاٹھیاں لے کے کھڑے تھے، ڈنڈے لے کے کھڑے تھے لڑنے کے لیے، بعض صحابہ کے پاس لباس پورا نہیں تھا، لڑنے والوں کے پاس آپ سوچئے دشمن سامنے کھڑا ہے اور وہ لوہے کے لباس میں غرق ہے، اس کے پاس تمام فیسلٹیز ہیں، ادھر لوگوں کے پاس جو ہے وہ پورا لباس بھی نہ ہو اور صرف تہمت کا لباس ہو، اس کے سوا کوئی لباس نہ ہو، تو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور پھر کہا جائے کہ اب آپ نے جنگ کرنا ہے اور پورا آس پاس کا حصہ جو ہے وہ مخالف ہو، اندر پھر منافق بھی ہوں، اندر پھر یہود بھی ہوں، اس طرح کی سچویشن میں آپ سوچئے کہ کیا یعنی جب قرآن کہے کہ بھی اب آپ نے جنگ کرنا ہے تو انسان سوچتا ہے بھی پہلے کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، جنگ کیسے کریں گے؟ پھر ایک تو قبیلہ منافق، ایک تو قبیلہ مخالف نہیں ہے بلکہ سارے قبائل ہی مخالف ہیں، چند احباب ہیں، چند افراد ہیں جو کہ مدینہ پاک میں ہیں۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ ابھی جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر سارا مدینہ پاک آ جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سلسلہ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ صرف قبائلی خلاف نہ ہوں بلکہ جیسے جیسے آس پاس کے ممالک میں اطلاع پہنچ رہی تھی کہ بھئی ایک شخص ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اور
اس کے ساتھی اس طرح کے ہیں اور یہ معاشرتی طور پہ وہ تبدیلی لانا چاہتا ہے اور ایسی تبدیلی آ بھی رہی ہے، تو پھر آس پاس کے دور دراز کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ کہیں ہمیں ہی چیلنج نہ کر دیں، کہیں ہمارے خلاف ہی کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو سب کی یعنی یوں سمجھیے کہ آس پاس تو مخالف تھے تو دور دراز کان کھڑے تھے، بھئی کیا انجام ہوتا ہے، کیا سلسلہ بنتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ایک دفعہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوست جب مدینہ پاک کا یعنی کچھ سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 9 سال گزر گئے، تو پھر ایک غزوہ ہوا تو کچھ صحابہ رہ گئے تھے، تو اس میں پھر جو دور دراز کے لوگ تھے ان میں سے کسی کا لیٹر آیا تھا ایک صحابی کو، وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ محمد سے تمہاری بن نہیں رہی، تمہارے تعلقات ان سے خراب ہیں اور وہ تمہیں صحیح پروٹوکول نہیں دے رہے جو تمہارا وقار ہے اس کے مطابق۔ اور لیٹر آیا تو صحابی رسول نے پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری بادشاہی پر میں محمد کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی بڑی کوئی راحتیں نصیب تھیں اور راحتوں میں ساری باتیں ہو رہی تھیں، صاحبان ایمان کا ایمان پہ قائم رہنا مشکل تھا، اس لیے کہ اندر سے منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اس وقت کے، اور وہ نہ بھی ہوتے تو بھی جو آس پاس کا مخالف کا حصہ تھا، تو قرآن مجید ایسے وقت میں جہاد کا حکم دے رہا ہے جبکہ جہاد کی قوت اور طاقت نہیں تھی، قرآن مجید یہ بتاتا ہے۔ اور پھر مخالف جو ہیں وہ اتنے طاقتور تھے اور اتنے مخالف تھے، وہ کہتے تھے یا تو جان ہم لے لیں گے، آپ کی جان سے ختم کر دیں گے، پامال کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ تم ہماری بات مان لو، اس کے سوا کوئی اور راستہ جو ہے ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ سورہ پاک جو ہے اس حوالے سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، یہ میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے، جو مسلمانوں کی صورتحال تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام جو مہاجر آئے تھے اس وقت، آپ کو پتہ ہے مہاجر جب انسان آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے وہ وقت انسان کے لیے، ہجرت کر کے آئے جب، بڑا مشکل وقت تھا صحابہ کے لیے، لیکن اس وقت قرآن مجید نے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ نے اچھا پھر جب یہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس سورہ پاک میں فرماتا ہے کہ آپ نے راہ خدا میں دینا بھی ہے، اب یہ اور مشکل بات ہے، بھئی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور دشمن آس پاس آپ کے سروں پہ کھڑا ہو تو کہا جائے کہ اب مال بھی لٹا دو، سب کچھ لٹا دو، راہ خدا میں دے دو، تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو آزمائش در آزمائش ہے، یعنی پہلے مہاجرین کو گھر میں رکھا، ان کو حصہ دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی کفالت کی اور ان کو کفایت بھر دیا، اب قرآن کہتا ہے راہ خدا میں بھی دو، اور یہ بھی ساتھ کہتا ہے بخل نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں یکدم تمام احکامات کا آنا اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آبادی یہ نہیں ہے کہ بھی آبادی کوئی کروڑوں کی تھی یا لاکھوں کی تھی، یہ بھی نہیں تھا، لاکھوں کی آبادی بھی نہیں تھی، چند ہزار تھے۔ تو یہ سارے احکامات قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان عزم کر لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا، پھر تعداد اہم نہیں ہوتی، عزم اہم ہوتا ہے، یعنی تعداد اس وقت اہم نہیں رہتی جب انسان کسی خیر کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر تعداد کے ساتھ ساتھ انسان کے عزائم بھی، اس کی پلاننگ بھی، اس کی ترتیب بھی، اس کا اخلاص بھی، اس کا بھروسہ بھی،
ایک انسان اگر اکیلا ہے نا، اگر اس کے ساتھ صبر بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، پھر انسان اکیلا نہیں رہتا۔ اس کی جو 7-8 صفات ہوتی ہیں نا، کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی پھر ایک انسان نہیں ہوتا، وہ اکیلا انسان نہیں ہوتا، بلکہ 10 سے 15 انسان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان میں 10-15 اس طرح کی اگر صفات ہوں تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، پھر یوں سمجھیے کہ 10-15 افراد کھڑے ہیں۔ جہاں پہ اس طرح کی کوالٹیز کے 20 افراد ہوں تو 20 نہ سمجھیں، پھر انہیں پھر سینکڑوں سمجھیں، اس لیے کہ یہ صفات ہیں ایسی کہ جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب انسان گرتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ کبھی اسے اخلاص سنبھال لیتا ہے، کبھی اسے صبر سنبھالتا ہے، کبھی اسے حوصلہ سنبھالتا ہے، کبھی اسے ہمت سنبھالتی ہے، کبھی سخاوت سنبھال لیتی ہے، کبھی دل کی فراخ دلی سنبھال لیتی ہے، کبھی معاف کرنا سنبھال لیتا ہے۔ یہ ساری صفات جو ہوتی ہیں انسان کو گرنے نہیں دیتی، تو اس طرح انسان پھر اکیلا نہیں ہوتا، پھر اس کے ساتھ کئی صفات کھڑی ہوتی ہیں، وہ ایک ایک صفت نہیں ہوتی، یوں سمجھیے کہ وہ ایک ایک فرد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمیں غزوہ بدر میں یہ بات دکھائی دیتی ہے، ویسے لگتے وہ 313 ہی تھے افراد، سامنے جو ہیں وہ ہزاروں لوگ تھے، اور باقی ان کی تیاری میں یا ان کے پیچھے کروڑوں کے اسباب بھی موجود تھے، اور اس طرف کوئی سبب بھی موجود نہیں تھا۔ اصل چیز ہے ان صفات کا انسان کی ذات میں ہونا، جو کہ انسان کو ایک بڑا اور گریٹنس کے ساتھ انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ تو سورہ محمد جو ہے، ہم آج اس کی چند آیات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی 38 آیات ہیں، آیات جمع ہے آیتن کی، آیتن ایک آیت پاک، اور آیات اس کی جمع ہے، یعنی بہت سی آیات، 38 ہیں اس کی، 38 ہیں۔ اور اس سورہ پاک کا نام ایک تو سورہ ایک محمد ہے، اور ایک جو ہے نام قتال ہے، مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جب آپ تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، تو یہ اس وقت نازل ہوئی ہے، اور رکوع اس کے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یعنی الذین جمع کا ہے، اس میں موصول ہے، ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی الفاظ کو باہم جوڑتا ہے۔ الذی اس کی واحد ہے، سنگولر اس کا الذی ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور اگر یہ سنگولر ہوتا تو یہاں پہ عربی زبان میں ہوتا الذی کفر، یعنی اس شخص نے انکار کیا۔ الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ یہ 2 کام کیے، ایک تو ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ بھئی انکار ہی کرتا ہے، کم از کم یہ ہے کہ راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ کہتا ہے بس مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف انکار نہیں کرتے بلکہ راہیں بند کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اضل اعمالہم، برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ انسان، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی کا عمل نہ کرتا ہو، اس جہان میں کوئی فرد نہیں ہے کہ جو نیکی کا عمل نہ کرتا ہو، وہ چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مسلم ہے، نیکی کے عمل سارے کرتے ہیں، اور نیکی کا تصور ہر جگہ پہ موجود ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان میں ہی نیکی کا تصور ہے، ہر ازم میں، ہر مذہب میں نیکی کا تصور موجود ہے۔ لیکن انسان جو ہے، اگر دیکھیے، ایک ہے نیکی کرنا اور ایک یہ ہے کہ خود اپنی نیکی تو کرنا لیکن دوسروں کی نیکیوں میں رکاوٹ بننا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر نیکی نہیں کر رہا بلکہ وہ خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ نیکی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرے اور اس میں ایک گریٹنس یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، نیکی کو نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ نیکی کو نیکی سمجھ کے انسان جب کرتا ہے تو اس میں پھر اس کی ذات ہٹ جاتی ہے۔ نیکی کو اگر آپ اپنی ذات کے لیے حوالے سے کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد نکلتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اضل اعمالہم، اعمال پھر ضائع ہو جاتے۔ اور اگر کافر بھی نیکی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا عمل کر رہا ہوں، یقینی بات ہے کہ کفار مکہ بھی نیکی سمجھ کے ہی کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو پانی پلانا، یہ سب باتیں وہ نیکی سمجھ کے کرتے تھے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جب آپ خدا کی راہ میں روکتے ہیں، جو کہ کچھ لوگ خدا کی راہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اگر آپ انہیں روکتے ہیں تو یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں جنہیں آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان عمل کرے اور کسی کی نیکی میں رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں اس کو۔ تو قرآن مجید اگلی آیت پاک میں یہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ الصالحات کا مفہوم اگر ہم سادہ طریقے سے واضح کریں تو بالکل سادہ سمجھنے کے لیے، الصالحات کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو آپ کی ذات میں آپ کی صلاحیت اور آپ کی قابلیت کو بڑھائے، آپ دھیرے دھیرے سینئر ہوتے جائیں، یعنی یہ الصالحات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل بھی کرتے جائیں مگر سینئر نہ ہوں، یہ الصالحات۔ یعنی یوں سمجھیے، دیکھیے آپ کہیں پر بھی کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد آپ سینئر ہو جاتے ہیں۔ نیکی بھی اسی طرح آپ کو دھیرے دھیرے سینئر بناتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی میں، خیر میں مجھ سے سینئر ہے۔ یعنی جب انسان، ایک شخص نیکی کرے جسے عرصہ دراز ہو گیا نیکی کرتے ہوئے، تو دوسرا اسے اپنے سے سینئر سمجھے، اور انسان بھی محسوس کرے کہ اب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا نیکی کرتے ہوئے، تو میں دھیرے دھیرے خود بندے کے اندر بھی محسوس ہو کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا نیکی کر رہا ہوں، تو اس نیکی نے مجھے یہ دیا ہے۔ اسے الصالحات کہتے ہیں۔ یعنی انسان خود اپنے اندر ایک چیز کا احساس کرے، وہ نیکی ہے آپ کی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیکی جب آپ کو خوشی دینے لگے، سمجھیے کہ وہ نیکی ہے، یا آپ کے مزاج کی نیکی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مزاج کی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، کھانا کھانے میں ہمارا مزاج ہوتا ہے، اسی طرح پہننے میں ہمارا مزاج ہوتا ہے، رنگوں کے انتخاب میں ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہتر سے بہتر کرتی ہیں اور ہمیں خوشی عطا کرتی ہیں۔ اس نیکی کو جو ہمیں خوشی عطا کرے، سمجھ جائیں کہ یہ نیکی ہماری طبیعت کو راس آ گئی ہے۔ بعض لوگوں کو رات کو اٹھنا راس آ جاتا ہے، ہزاروں تھکے ہوئے بھی ہوں، ہزاروں بوجھ بھی ہو، تو بھی وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو راہ خدا میں دینا راس آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو چہروں پہ مسکراہٹ لانا راس آ جاتا ہے۔
یہ ہر ایک کی طبیعت کی اپنی اپنی نیکی ہے جو انسان کو راس آ جائے. نیکی جو آپ کو یا مجھے راس آ جائے وہ نیکی ہے. دراصل جو راس آ گئی ہے اسے ہم بار بار لوٹائیں، سمجھ جائیں کہ وہ صالحات ہیں. اس سے آپ کو خوشی میسر آتی ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. وعامل الصالحات، اور عمل بھی صالحات انہوں نے کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس بات پہ جو نازل کی گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اگر ایسا ہو جائے تو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے پھر مٹا دیے ہیں ان سے ان کی برائیاں. اور وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ کریم نے ان کے حال کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، بہت اچھا بنا دیا ہے. یہ دو آیات ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کی. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم کا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے. تو ہفتے کو ہم خلاصہ قرآن مجید بیان کر رہے ہیں. آپ اگر خلاصہ قرآن مجید ہر ہفتے آ کے سنتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ پابندی جو ہے اسی طرح قرآن مجید تمام مفاہیم کے سمجھنے میں اللہ پاک ہماری مدد کر سکتے ہیں. یعنی ہم اگر اسی طرح ایک دن کلاس میں آتے رہیں گے، اب ہفتے کو خلاصہ قرآن مجید کی کلاس ہے اور اتوار کو سورہ محمد کی ہے، یہ سپٹمبر تک جاری رہے گی دونوں کلاسز. اور اگر آپ آتے رہتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ 10 پارے ہمارے قرآن مجید کے مکمل ہو جائیں گے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے. تو اس طرح ہم رمضان المبارک میں دوبارہ 10ویں پارے سے یا جہاں تک ہمارا مکمل ہوتا ہے وہاں سے ہم رمضان المبارک میں اللہ نے زندگی تو ہم شروع کر دیں گے. تو یہ ہے کہ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ قرآن مجید کے مفاہیم آپ کے سامنے آتے رہیں، خلاصہ آتا رہے، مختصر انداز سے اللہ کے کلام کو آپ سنتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں. اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.